کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کے بعد خلیفۃ اللہ خلیفۃ الرسول تھے، اور ان کی خلافت کا اعلان اللہ کے حکم سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی منصبی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے کر دیا تھا۔ یہاں آج میں یہ بات عرض کر دوں اپنے محترم سامعین و ناظرین کی خدمت میں کہ شروع سے ہی میرا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ میں جذباتی مناظرہ نہیں کرتا ہوں، بلکہ علمی استدلال کے ذریعے بحث کرنے کا قائل ہوں۔ اور میں نے اب تک جو دلائل دوسروں کی کتابوں سے دیے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ ہم ان کی کتابوں سے دلائل دیں، اگرچہ انہوں نے ہماری کتابوں سے اپنے مذہب کی تائید میں کچھ نہیں بیان کیا، راویوں کے متعلق کچھ کہتے رہے، لیکن ہم نے الحمدللہ ان کی کتابوں سے اپنے مذہب کی بنیادوں کو ثابت کیا ہے کہ ہمارے مذہب کی بنیاد ان کی کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ ان کے محققین و محدثین نے بھی ہماری تائید کی ہے اور حق بیان کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بیان کریں لیکن اس کے بعد پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ اس میں تعویلیں کرتے رہیں۔ صحیح بخاری جو قرآن مجید کے بعد ان کے نزدیک سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں ہمارے مذہب کے اصولوں کا اثبات ملتا ہے۔ اور واقعہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ سیدہ ان بعض حضرات پر ناراض گئیں تو وہ ان کی صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم کو انہوں نے، ان کے ہی بعض اصحاب نے یہ کہا کہ یہ معاذ اللہ ہذیان بک رہا ہے، یہ بھی یقیناً ان کی کتابوں سے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ ان کی کتابوں سے ہی ثابت ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہماری خلافت بلا، آج میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لوگ یا کوئی مولا علی کو ولی مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے۔ مولا علی کو یہ سب ولی مانتے ہیں، مجبور ہیں ولی ماننے میں، یہ مولا علی کو ولی مانتے ہیں۔ اور جو دوسری بات ہے، یہ مولا علی کو خلیفہ بھی مانتے ہیں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں یہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مولا علی ولی ہیں اور انما ولیکم اللہ ہو، یہ مولا علی کی ولایت پر دلالت کرتی ہے، یا مولا علی کے خلیفہ ہونے کو ہم یا وصی ہونے کو ہم ثابت کریں۔ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ آج میں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ ہم مولا علی کی ولایت کے اس بات میں نہیں بیٹھے ہیں، ہم مولا علی کی خلافت کو ثابت کرنے نہیں بیٹھے ہیں، ہم مولا علی کی وصایت کو ثابت کرنے نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ دلائل دے رہے ہیں کہ مولا علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ نقطہ یاد رکھیے، ولی، ولایت بلا فصل، خلافت بلا فصل، وصایت بلا فصل، اصل میں اختلاف اس بات پر ہے، ورنہ اصل ولایت و خلافت و وصایت میں تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، محققین نے لکھا ہے، اور یہ میں نے بڑی کاوش کے ساتھ کتابوں کے تتبع اور تحقیق کے بعد یہ بیان دینے میں حق بجانب ہوں کہ میں نے اپنے شب و روز ایک کر کے ان دلائل کو اکٹھا کیا کہ مولا علی خلیفہ بلا فصل ہیں، اور ولایت و وصایت کا معنی بھی اگر برگشت کی صورت میں دیکھا جائے تو انہی کی طرف ان کی باز گشت ہوتی ہے کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اصل یہ تو خلیفہ چہارم بھی مانتے ہیں، تو وہ تو فرق نہ ہوا اگر ہم بھی خلافت ہی ثابت کرنے بیٹھ جائیں۔ ولایت ثابت یہ ولی تو مانتے ہیں، بلکہ یہ امام الاولیاء مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر ایک کی ولایت ان تک پہنچتی ہے، مولا کائنات بھی مانتے ہیں، وصی رسول بھی مانتے ہیں، لیکن بلا فصل کے حوالے سے بحث ہے، اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ بلا فصل تھے، چونکہ مولا کائنات کی بہترین دلیل جو نص میں نے ابھی تک پیش کی ہے، اشارتاً کر رہا ہوں، پہلے آیہ انذار عشیرتک انذر عشیرتک الاقربین، آیہ اطاعت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم،
اور آیا ولایت انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا، اور اب آیا بلغ، اس آیا بلغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کو یہ 4 آیتیں، اور ان 4 آیتوں، یہ چوتھی جو آیت ہے اس میں 2 آیتیں اور بھی ہیں جو اسی سے مربوط ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور یہی وہ آیت ہے کہ جس کی جب اعلان ولایت ہوا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعلان کے بعد کہ حمد ہے اللہ کی میری رسالت پر اور علی کی ولایت پر. اب یہاں پر یہ دلائل میں دے چکا ہوں، ثابت ہو چکا ہے الحمدللہ. اور جو دوسرا پہلو ہے وہ بھی میں عرض کر دوں کہ جس شخص نے ولایت علی علیہ السلام کے اعلان کے بعد 2 کام ہوئے ہیں. ایک کام وہ ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے مبارکیں دی ہیں، یعنی انہوں نے بیعت کرنے کے بعد مبارکیں دی ہیں. اسے حدیث التہنیہ کہتے ہیں. حدیث التہنیہ بڑی تفصیل ہے محققین کے درمیان کہ انہوں نے مبارکباد دیا، ہنیئن کہا، بخن بخن کہا. تو یہ اس سے مراد وہ جو مبارکبادیوں کا سلسلہ شروع ہوا ان میں وہ حضرات بھی شامل تھے کہ جنہوں نے غدیر کے واقعے کے بعد پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد اس اعلان کی عملی طور پر خلاف ورزی کی. اب یہاں پر جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان 2 افراد نے، کچھ نے مبارکبادیاں دیں اور کچھ وہ لوگ تھے کہ ایک کے بارے میں، یا ایک وہ نعمان بن ثابت، نعمان فہری، اور دوسرا کون ہے؟ جابر. شک ہے کہ یہ وہ ہیں یا وہ ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ قرار دیں کہ نعمان فہری جو ہے اس نے یہ مولا کائنات کی ولایت کے اعلان کے بعد یہ کہا کہ بعض میں ہے کہ جابر بن نضر بن حارث بن کلدہ العبدری، جبکہ عام طور پر اس کی جگہ پر حارث بن نعمان فہری، حارث بن نعمان فہری. اب یہ میں معذرت چاہتا ہوں، نعمان بن ثابت تو ابو حنیفہ صاحب ہیں، حارث بن نعمان فہری. تو اب یہاں پر تشابہ اسمی ہوتا ہے یا اشتراک کے معنوی کی صورت میں. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہاں پر یہ جو صاحب ہیں یہ آئے اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، کہا یا محمد امرتنا عن اللہ ان نشہد اللہ الہ الا اللہ، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم توحید کی گواہی دیں تو ہم نے گواہی دی. وانک رسول اللہ فقبلناہ، اور یہ بھی آپ نے کہا کہ ہم یہ کہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے وہ بھی قبول کیا. وَأَمَرْتَنَا أَن نُصَلِّي خَمْسًا فَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ، آپ نے کہا کہ 5 نمازیں پڑھو، ہم نے پڑھ لی، وہ قبول کیا. وَأَمَرْتَنَا بِالزَّكَاةِ فَقَبِلْنَا، آپ نے کہا زکوٰۃ دیں، ہم نے زکوٰۃ دی. وَأَمَرْتَنَا أَن نَّصُومَ شَهْرًا فَقَبِلْنَا، آپ نے کہا کہ ہم 1 مہینے روزہ رکھیں، وہ ہم نے روزہ رکھا، قبول کیا. وَأَمَرْتَنَا بِالْحَجِّ